سوال ہے کہ نکاح کے بعد کیا بیوی کی اہمیت کچھ نہیں رہتی، اور کیا اس پر ظلم کرنا اور دباؤ ڈالنا اور اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا درست ہے؟ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے، عام طور سے بہت سارے مسلمان مرد نکاح کے بعد میں بیوی سے بدسلوکی کرتے ہیں، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس بات کو حرام کیا ہے کہ ظلم کرے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بھی حرام کر دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کریں۔ تو بیوی کے ساتھ میں سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صحابی کو وہ چیزیں بتائی۔ آپ نے کہا جو تو کھائے اسے کھلا۔ صحابی آیا، آپ سے پوچھا ہم پر بیویوں کا کیا حق ہے؟ آپ نے کہا جو تو خود کھائے اسے کھلا، تو پہنے تو اسے بھی پہنا، اور اس سے قطع تعلق اگر کرے تو گھر میں کر، یعنی سب لوگوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ نے کہا کہ اس کو مار مت۔ تو بیوی کے ساتھ میں مار پیٹ کرنا، اس کو زبانی اعتبار سے تکلیف دینا، یا بعض اوقات اگر دہیج نہیں لاتی ہے تو گھر کے افراد بھی اور خود شوہر بھی بعض اوقات کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں دیا، تیرے ماں باپ کے پاس کیا ہے، اور میں اتنا پڑھ لکھ کر مجھ کو اتنا سب کچھ میں نے کیا، اور یہاں کہ تو میرے گھر میں بسی ہے لیکن تیرے ماں باپ نے مجھ کو کچھ نہیں دیا، مجھ کو ضرورت پڑی لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ لوگ اپنے گھر والوں کا کیسا کرتے ہیں بیٹیوں کے لیے، بہت سارے لوگ اس طرح کی جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بیوی کے گھر والوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ویسے بھی انہوں نے بس اپنی بچی دی ہے، انہوں نے بہت بڑا احسان کیا کہ پال پوس کے اس کے لیے ایک یعنی اس کی بیوی کے طور پر اس کو یعنی اپنی بچی روانہ کر دی، پھر یہاں آنے کے بعد صبح سے شام تک وہ گھر کا کام کاج سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، اس کے کپڑے دھونا، برتن دھونا، کھانا بنانا اور اس کی مرضی کا بنانا، تھوڑا بھی نمک کم نہیں چاہیے، تھوڑی بھی شکر زیادہ نہیں چاہیے، اور وقت پر چاہیے۔ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں اگر اس کا دل یہ دکھائے، اس کے گھر والوں کو برا کہے کہ تیرے گھر والے ایسے، ان میں کمی ہوتی ہے، اس میں بھی کمی ہے، عورت میں بھی کمی ہوتی ہے۔ دنیا کا کون آدمی ایسا ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے؟ کبھی جسمانی اعتبار سے کمی ہوتی ہے، خوبصورتی کے اعتبار سے، کبھی مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے کوئی کمی ہوتی ہے، کبھی کسی اور کام کاج کے اعتبار سے، کبھی بعض بچیوں کو کام کرنا ٹھیک سے آتا نہیں ہے۔ تو ہر انسان میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھنے لگیں گے، آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی اور کئی نکاح ختم ہو جائیں گے۔ اگر بیوی خود اس کی غلطیاں دیکھنے لگے تو اس میں کون سی بہت زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی کمیاں ہوتی ہیں۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کے ساتھ ویسا سلوک کرے جیسا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ دینداری کے خلاف ہے، اور قیامت کے دن ایک آدمی کی پکڑ اس پہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، کسی پر ظلم کیا جائے، خاص طور سے بیوی کے معاملے میں۔ اور حدیث ہم نے دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں اخلاقی اعتبار سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا؟ آپ بہت ہی بااخلاق طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات ان کی آواز آپ پر بڑھ جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں بدسلوکی نہیں کرتے تھے، ان کو برداشت کر لیتے تھے، کیونکہ وہ خود بھی جانتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور وہ خود آپ سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ تو یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی گھر میں خواتین کے لیے اس طرح کے جلاد ثابت ہوں، زبانی اعتبار سے ان کو تکلیف دیں، ہاتھ پاؤں سے ان کو تکلیف دیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ ان کی کمی کو برداشت کرتے ہوئے چلیں۔ اور یعنی بعض اوقات دیکھیے بیوی بیمار بھی ہوتی، شوہر کو معلوم بھی نہیں پڑتا ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، لیکن بخار میں بیچاری اٹھتی ہے، اس کا ناشتہ بناتی ہے، ٹفن بناتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، حضرت کو معلوم ہی نہیں، حضرت باہر ادھر ادھر گھومنے میں پڑے ہوئے ہیں، گھر پہ جا کے معلوم پڑتا ہے، وہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنا دیکھ لوں گی۔ اتنی ساری قربانیاں ایک عورت دیتی ہے، اس سے کچھ کمیاں اس میں ہوتی ہیں، ہر انسان میں کمی ہوتی ہے، اس کو وہ جیسے نبھا کے چل رہی ہے گھر کے اندر۔ بڑے بڑے اس کو بتائے تھے خواب شروع میں، نکاح کے وقت میں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارا ایسا معاملہ ہے، بعد میں اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، گھر اپنا ایسا ہی ہے، ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ بہت ساری چیزیں وہ خود ایڈجسٹ کرتی ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ ایڈجسٹ کرے۔ تو بہرحال یعنی بیوی سے اگر کچھ ناراضگیاں ہوں تو اس کے ماں باپ کو برا بولنا یہ دیوانگی ہے، پاگل پن ہے۔
آپ ایک کا غصہ دوسرے پر نکال رہے ہیں، ایک کی بجائے دوسرے کو بول رہے ہیں. اس کی غلطی اگر ہے واقعی اس کو بولنا چاہیے، اور اگر اس کی غلطی ہے تو اس کی اس غلطی پر بات کرنا چاہیے، نہ کہ پچھلا پورا فائل کھولا جائے. جب سے شادی ہوئی تب سے ایسا ہو رہا ہے، پوری فائل. ایک غلطی بھی کم سے کم 5-10 مرتبہ آدمی بیوی کو ڈانٹ دیتا ہے. جب بھی کچھ ناراضگی ہو پھر سے وہ پچھلی مرتبہ ڈانٹا تھا وہ ختم نہیں ہوا ابھی، پھر واپس اس پہ ایک بار ڈانٹا جائے گا. اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے. اس کی نگاہ میں اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے. اس کی نگاہ میں وہ اس کو تو جینا ہے، گھر میں کہاں جائے گی ماں باپ کے پاس، طلاق تو اس کو چاہیے نہیں، لیکن ناراضگی کے ساتھ میں اس کو کمتر سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ جیتی ہے. یہ آدمی کے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ اس کی بیوی کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہ ہو. اب دنیا میں چاہے جتنا بھی ہو، کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن بیوی کی نگاہ میں اگر گر جائے یہ بہت بری بات ہے. ہاں بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی غلطیاں نہ کریں جن سے شوہر اس سے ناراض ہو جائے.